السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 25واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 25واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے، اور شکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کہا جائے، اس میں صرف الفاظ کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے تو وہ شکر گزاری بن جاتا ہے۔ مگر جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کا ہم لوگوں سے تقاضا فرمایا اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو الفاظ کا شکر وہاں پورے طور پر شکر نہیں بن سکتا اور آدمی ذمہ سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی بہت ساری واجب صدقات کے ذریعے سے ہم نے آپ لوگوں کو مثالیں دے کر کے سمجھایا۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، ہر ایک کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہر ایک نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ نے دعائیہ کلمات کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یا اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں تیرے ذکر کے اوپر، تیرے شکر کے اوپر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر تیری ہیلپ مانگتا ہوں، تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شکر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کو اس کو نبھانا ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے رب تبارک و تعالی سے اسے توفیق اور مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کر سکیں۔ کامل طور پہ تو اللہ کی کسی ایک نعمت کی بھی شکر گزاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے 200 سال تک اللہ کی عبادت کی اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یوں تو صحیح معنوں میں جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن کبھی کبھی برزخ کے فیصلوں کو بھی ان فیصلوں پر ٹال دیا جاتا ہے۔ کہتے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ مولا میں نے 200 سال تک تیری عبادت کی ہے، تیری بندگی کی ہے، وہ سب کہاں گیا کہ تو کہتا ہے کہ تیری رحمت سے جنت میں جاؤں؟
حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ کسی کے شامل حال نہ ہو جائے وہاں تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو حضور سے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ساتھ نہ عطا فرمائے میں بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی جنت میں جانا رب کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو یہ حدیث اس پر آپ کو بتائے گی کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نے 200 سال عبادت کی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، تو حکم ہے کرنا ہے، مگر یہ مت کہو کہ ہم نے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ شکر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، رب کی عبادتوں کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جتنا کہا جتنا بن سکے اتنا آپ کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن میں آیا کہ اتنا تقوی کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، باقی توفیق اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اتنے عمل کو قبول کر کے آپ کو جنت عطا فرما دے، اس میں اس کی رحمت شامل ہوگی، ورنہ نہ ہماری عبادت ہم کو جنت میں لے جا سکتی کہ اتنے پرابلمز ہیں ہماری عبادتوں کے ساتھ کہ اب پتہ نہیں کہ وہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندے نے جو عمل کیا ہے اس کو رکھو سامنے، اب اس کو میدان کے اندر لے جاؤ، بہت سخت دھوپ ہوگی اور اس کو میدان کے اندر لے جائیں گے، پھر اس کو پیاس محسوس ہوگی تو وہ پانی مانگے گا، تو فرشتہ کہے گا پانی نہیں ملے گا، 100 سال کی عبادت دیتے ہو 1 گلاس پانی پلائیں گے، وہ اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے لے لو اور پانی پلا دو، تو 100 سال چلے گئے، 100 باقی رہے۔ پانی پینے کے بعد میں پھر کہا جائے گا اس کو اور میدان میں چلاؤ، پھر اس کو چلائیں گے یہاں تک کہ شدت دھوپ کی وجہ سے اتنی پیاس لگے گی، پھر وہ عاجز ہو جائے گا، زبان باہر نکل آئے گی، کہا مجھے پانی دو، کہا نہیں ایسے نہیں ملے گا، اور 100 سال کی عبادت ہے، پانی پینا ہو تو 100 سال کی عبادت کے لیے تیار ہو، وہ کہے گا ٹھیک ہے لے لو، لا پانی پلاؤ، پانی پی لے گا، اس کے بعد میں اس کے پاس میں کچھ نہیں رہے گا۔ 200 سال کی عبادت تھی، 2 گلاس پانی میں چلی گئی، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے عبادت کیا ہوئی؟ کہا میرے مولا 2 گلاس پانی میں چلی گئی۔ تو اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، تم اپنے عمل کو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا عمل ہی تمہیں لے جائے، بھلے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے عمل الحمدللہ لے جائے گا، وعدے ہیں اس پر، لیکن ایسا عمل چاہیے کہ ہمارے پاس میں ایسا عمل ہے کہ سارے شرائط فلفل کر لیے جائیں اور پھر وہ عمل ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کر لے جائیں، تو ایسا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کرو اور پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو کہ میرا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ رب قبول کر لے، لیکن رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ میرا عمل کوتاہ اور ناقص صحیح، مگر میرا رب اپنی رحمت سے قبول کر لے گا، تو پھر وہ رب کی رحمت تو ملا دو نا، تو وہ عمل جو قبول کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے نا، اور رب کی رحمت کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی بنیاد ہے اور عبادت کی جڑ ہے۔ کیوں فرما عبادت صحیح اپنی جگہ پر بڑی ہے یا دعا اپنی جگہ پر بڑی ہے؟ فرما گیا کہ عبادت کے لیے مخ العبادہ، عبادت کی جڑ دعا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ عبادت کر کے یہ سمجھ لے کہ میں نے رب کے حکم کا حق ادا کر دیا یا میں نے اپنی رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تم بندے ہو، تمہارا ہر عمل تمہارے بندہ ہونے کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، وہ رب ہے، وہ ذوالجلال ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اور بندے کا عمل رب کے لیے اس کی شان کے لائق کبھی نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ تو ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بھی دعا کو کہا گیا، نماز کے بعد بھی دعا کو کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عبادت ختم ہو رہی ہے، میرے مولا
تیری رحمت اگر شامل حال نہ ہوگی تو یہ عمل یہاں کے یہاں رہ جائے گا، لیکن تیری رحمت شامل حال ہوگی تو میری نماز جو ہے تیری بارگاہ تک مقبول ہو جائے گی اور تو قبول کر لے گا۔ تو اس لیے دعا کو مخ العبادہ کہا گیا کہ میں کر کے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا میری عبادت تو تیری بارگاہ کے لائق کبھی نہیں بن سکتی، میں بندہ ہوں تو رب ہے، ایک بندے کا عمل تیری بارگاہ کے لائق کیسے بن سکتا ہے؟ مگر مجھے امید ہے میرے مولا تو اپنی رحمت سے میرے عمل کو نواز دے تو میرا عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق بن جائے گا۔ تو وہ دعا جو ہے وہ عمل کے نقصان کو بھی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بنا دیتی ہے۔ اس لیے سکھا گیا ہے کہ عبادت آگے ہے، دعا پیچھے ہے، مگر دعا کو فاؤنڈیشن قرار دیا گیا کہ کبھی کبھی تیرا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، مگر دعا کے ذریعے سے تیری عاجزی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ تیرے عمل کو بھی قبول کرا کر کے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنی ہے، عبادت میں بھی اللہ سے مدد مانگو، ذکر میں بھی اللہ سے مدد مانگو، اور شکر میں بھی اللہ سے مدد مانگو کہ ہم لوگ کما حق کو شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر جتنا کہا ہے اتنا تو ادا کر لو، پھر رب کے اوپر امید رکھو تو رب مہربانی فرمائے گا، تو آپ کا وہ شکر قبول ہو جائے گا، آپ کی وہ عبادت قبول ہو جائے گی، آپ کا وہ ذکر قبول ہو جائے گا۔ ورنہ ایک آدمی اپنی سانس کا شکر ادا کرنا چاہے نا تو کیسے ادا کر سکتا کہ ہر سیکنڈ سانس آتی ہے اور جاتی ہے، جاتی ہے اور آتی ہے، اور آپ اسی کا شکر ادا، میرے مولا شکر ہے سانس آئی، میرے مولا شکر ہے سانس نکلی، پھر آئی، میرے مولا شکر ہے سانس آئی، میرے مولا شکر ہے سانس گئی، تو تمہاری زندگی تو یوں ہی تمام ہو جائے گی، باقی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر رہ جائے گی، شکر تیرا مکمل کہاں سے ہوگا؟ الفاظ میں بھی مکمل نہیں کر سکتا، احکام میں تو کیا کرے گا، الفاظ میں بھی نہیں کر سکتا، جبکہ الفاظ کا شکر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ایک انسان اگر اپنی زندگی کی عاجزی کی طرف دیکھے کہ میں کس قدر نقصان میں ہوں تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں تو اپنی سانسوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے کہ میں اپنی رب کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لے جاؤں۔ اس لیے ایک بندہ کبھی بھی خدا کا مکمل شاکر نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ عاجز رہے گا۔ اس لیے فرما گیا کہ شکر پر اللہ کی مدد مانگو، میرے مولا مجھ سے جتنا بن سکتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا کامل شکر مجھ سے کبھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن میرے مولا مدد فرما شکر کے اوپر کہ میں نے جتنا بھی تیرا شکر ادا کیا ہے اس کو تو اپنی نعمتوں کے لیے کامل شکر بنا دے۔ تو وہاں بھی اپنی عاجزی کہ میرا شکر تو کامل بن ہی نہیں سکتا تھا، مگر میں نے عاجزی کا اظہار کر دیا، میرے مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوگا، جتنا تو نے کہا اتنا کروں گا، اس سے آگے بھی بڑھوں گا، لیکن کما حق کو کبھی نہیں کر سکتا، میرے مولا تو اپنی رحمت سے میرے شکر کو کامل بنا دے۔ تو یہ ناقص ہے، مگر جب ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، رب سے رحمت کی مانگ کی، تو میری دعا نے میرے شکر کو رب کی بارگاہ کے لائق بنا دیا۔ تو اسی لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ الدعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی بھی جڑ ہے، عبادت کا بھی فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے کہ کبھی کبھی عمل کی کوتاہی رب کی بارگاہ میں اس کو قابل قبول نہیں بننے دیتی ہے، مگر دعاؤں کی عاجزی ہمارے عمل کو اتنا رحمت کے ساتھ ملا کر کے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ ہمارا عمل صرف عمل کی بنیاد پر نہیں، وہ دعا کی بنیاد پر مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کو معمولی مت سمجھو، دعا کے ذریعے سے اپنے اعمال بھی قبول کرانے کی کوشش کرو، اپنا ذکر بھی قبول کرانے کی کوشش کرو، اور ہمیشہ عاجزی میں رہو، عاجزی میں رہو، کہ عاجزی ہی اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور بندے کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ بھئی بندہ بن کے رہنا، عاجز بن کے رہنا، منکسر بن کے رہنا، متواضع بن کے رہنا، ہمبل بن کے رہنا، یہ سارے میننگ ہے ایک بندہ ہونے کی۔ یہ صفت جب ایک بندہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ
بندے کے عمل کا نقصان نہیں دیکھتا ہے، اس کی عاجزی کو دیکھ کر کے اس کے ناقص عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں کامل بنا کر کے قبول کر لیتا ہے۔ میرے بندے، تیرا عمل تو ناقص تھا، میری شان اور میری بارگاہ کے لائق کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر تیری عاجزی اتنی تھی کہ تیری عاجزی کو دیکھ کر کے میں نے تیرے ناقص عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں کامل بنا دیا۔ تو بناؤ اپنے عمل کو کامل دعاؤں کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے بھی اور اس کے بعد دعاؤں کا سہارا لے کر بھی۔ مگر عمل سے انکار کر جانا، کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جب آپ یہ کہتے کہ 200 سال کی عبادت چلی گئی تو کچھ نہیں ہوا، رحمت سے ہی ہوا، تو پھر مجھے کرنے کی کیا ضرورت؟ اس آدمی سے گیا گزرا کوئی آدمی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی بات کرتا ہے۔ بندہ حکم کے خلاف نہیں جاتا، بندہ تو حکم پر عمل کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے مولا پھر بھی میں تیری بارگاہ کے قابل کچھ نہیں کر سکا، تب یہ عاجزی ہوتی ہے۔ اور یہ عمل نہ کرنا عاجزی تھوڑی نہ ہے، وہ تو تکبر ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو انصاف ہے کسے کہتے ہیں کہ حق کا فالو کر لینا انصاف ہے، اور ناانصافی کسے کہتے ہیں کہ حق کو چھوڑ دینا ناانصافی ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں کہ حق سے اعراض کرنا یہ ظلم ہوتا ہے، تو حق سے اعراض کرنا ناانصافی ہے، حق کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی ظلم کر کے یہ کہے کہ میں مقبول ہو جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے بندے وہی ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حکم پر عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا ہم تیری بارگاہ کے لائق نہ اپنا عمل پیش کر سکے، نہ ہم ایسی عبادت پیش کر سکے، تو وہ بندے کی عاجزی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور پھر اس کا عمل بھی قبول کر لیا جائے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کہ جن کے اعمال کی مقبولیت کا جہاں تک سوال ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے سوال کیا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمل کس کے ہیں؟ تو میرے آقا نے برجستہ جواب دیا تھا کہ عمر کے جو عمل ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور عمل گنا کب جاتا ہے؟ جب مقبول ہو جائے تو نبی نے ان کے اعمال کی قبولیت کی گواہی دے دی تھی، مگر اس کے باوجود ان کا ہمبلنس دیکھو، ان کا اپنی جگہ پر متواضع بننا دیکھو کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا، عید کے دن کی ابتدا ہوتی تھی، چاند نظر آتا تھا، اتنا روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے مولا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ام من المقبولین ام من المطرودین، کہ میں مقبول لوگوں میں سے ہوں یا راندہ بارگاہ لوگوں میں سے ہوں، مجھے پتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے عمر عید کا دن ہے، خوشی مناؤ، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ فرما جس کے روزے قبول ہو جائیں اور اس کو پتا چل جائے کہ میرے روزے قبول ہو گئے ہیں، وہ تو خوشی منائے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے روزے اور میری عبادت رب نے قبول کی یا نہیں کی ہے۔ عاجزی دیکھو، نبی گواہی دے رہے ہیں کہ سارے عمل قبول ہیں، تبھی تو آسمان کے ستاروں کے برابر گنتی میں پہنچے نا، بغیر قبولیت کے تو شمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی ان کی عاجزی اور ان کے ساری کہ پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کہتے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھے قبول کرے گا یا مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دے گا۔ یہ عاجزی، جب بندہ عاجزی پر آتا ہے نا تو پھر عمل نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کا جو عمل ہے اس کو بھی اس عاجزی کے ساتھ ملا کر کے اس کی بارگاہ میں کامل بنا دیا جاتا ہے۔ تو اپنے عمل کو کامل دعاؤں کے ذریعے ہی بنا سکتے ہو، اس لیے ہمارے آقا نے مطلق دعاؤں کا حکم دیا، دعا کرو، دعا مانگو، دعا کرنا اللہ کو پسند آتا ہے، دعا کرنے والے بندے اللہ کو پسند آتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا سکھائی، اذان کے بعد دعا سکھائی، مقبول اوقات میں دعا سکھائی، مقبول جگہوں پر جانے میں دعا سکھائی، جہاں بھی مقبولیت کی کوئی گھڑی آئی تو ہمارے آقا نے ہم سے کہا کہ دعا مانگو، دعا مانگو، اس لیے کہ دعا کے ذریعے سے وہ مل جاتا ہے جو عمل کے ذریعے سے کبھی نہیں مل پاتا۔ کہ عمل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی تکبر بھی کر لے جاتا ہے، اور دعا میں تو سوائے عاجزی کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ نیچا کر کے مانگتا ہے، میرے مولا میں نیچا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ عاجزی دیکھتا ہے نا تو قبول کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا ہم اللہ کا کامل طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر کم سے کم جتنا کہا گیا اتنا تو کرو۔
پھر دعا کے ذریعے سے اسے مقبول بنا لو. اور جب اللہ اتنا بھی نہیں کرتا تو رب ناراض ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس سے دنیا میں نعمتوں کو چھین لیتا ہے. آج مالدار ہوتا ہے کل غریب ہو جاتا ہے. ایک واقعہ میں نے سلسلے میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی تھا, بہت غریب تھا. ایک جگہ پر ایک امیر کے یہاں وہ مانگنے کے لیے گیا, مگر واقعتاً اس کو مانگنے کی حاجت تھی, اس لیے اس نے مانگا. تو اس گھر سے اس آدمی نے اس کو بہت دھتکار دیا, بہت غلط جواب دیا, کیسے کیسے الفاظ بولے اور اس کو اس کے دروازے سے دھکا مار کے اس کو بھگا دیا. وہ بیچارہ محتاج تھا, اس کو چھوڑ کے کہیں اور گیا. زمانے کے حالات دیکھو کہ چند دنوں کے بعد میں کسی طریقے سے وہ آدمی مالدار ہو گیا, کسی نے اس کی مدد کی, تجارت میں گیا, آگے نکلا, مالدار ہو گیا. ادھر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد اس کے تجارت میں نقصان گیا, سب کچھ اس کے پاس سے چلا گیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے پاس تو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی. اس سے ڈیورس لے لیا اور اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد میں یہ قدرتی یعنی پورا چین بدل گیا. اب وہ آدمی جو مالدار بن گیا تھا, اس کو رشتے کی ضرورت تھی, اس نے کہیں بات رکھی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ عورت ہے, وہ تو جانتا ہی نہیں تھا. اس نے اس کے ساتھ میں شادی کر دی اور یہ دونوں رہنے لگے. اب یہ آدمی مالدار ہو گیا, اس کی عورت نے ڈیورس لیا اور شادی اس سے کی, نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے, ہو گئی شادی. یہ آدمی اتنا غریب ہو گیا جس نے اس کو دھتکار دیا تھا کہ اب یہ بھیک مانگنے لگا. تو اتفاق سے یہ آدمی اس کے گھر پہ پہنچا. تو اس نے کہا کہ دیکھو کون آیا ہے دروازے پر. جب یہ دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا پرانا شوہر ہے, وہی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے. تو اس نے بلایا, اس سے کہا کہ وہ تو میرا پرانا جو شوہر ہے نا, وہ بہت غریب ہو گیا ہے, وہی بھیک مانگنے کے لیے آیا. یہ دروازے پر آیا, دیکھا یار یہ تو وہی ہے جس نے مجھے اپنے دروازے پر سے دھتکار دیا تھا. تو اس نے اس کی مدد کر دی, مگر اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ میں مانگنے کے لیے آیا تھا برسوں پہلے, تو تیرے شوہر نے مجھے دھتکار دیا تھا. تو بھی مجھے نہیں جانتی, مگر اس نے مجھے دھتکارا, میں اس کے چہرے سے پہچانتی, اور تو کہتی ہے کہ وہ تیرا شوہر تھا. لیکن دیکھو خدا نے چین کتنا بدل دیا, میں مالدار ہو گیا, تو اس کی بیوی تھی, اب تو میری بیوی ہو گئی, اور میری جگہ پر بھیک مانگنے کے لیے وہ میرے دروازے پر آیا ہے, مگر میں اس کو دھتکاروں گا نہیں, میں اسے عطا کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایسا مت سمجھو کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تم تکبر کرو. تکبر کرنے کی بنیاد پر اور خدا کا شکر ادا نہ کرنے کی بنیاد پر کبھی کبھی خدا تمہارے پاس سے ایسے نعمت لے لیتا ہے کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ آج کا ملینئر کل روڈ کے اوپر جا کر بھیک مانگے گا. مگر ہاں دنیا نے دیکھا ہے کہ آج کا ملینئر دوسرے دن روڈ پر جا کر کے لوگوں سے کھانے کی بھیک مانگ رہا تھا. کیا آپ کو عراق کے احوال معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ کو سیریا کے احوال معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ کو کویت کے احوال معلوم نہیں ہے کہ آج حملہ ہوا, کل سب چھین لیا گیا, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. اگلے دن ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ میں کنٹری میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, اور دوسرے دن سب لوٹا گیا, پاس میں کچھ نہیں تھا, مکانوں سے بھی نکال دیا گیا تھا. اس وقت وہی آدمی بھوک کے مارے دوسروں سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو, ایک وقت کا کھانا دے دو. کیا اسے پتا تھا کہ آج کا ملینئر کا روڈ پر کھڑے ہو کر اس کو دوسروں سے کہنا پڑے گا کہ مجھے ایک وقت کا کھانا مل جائے؟ کویت میں کیسے کیسے مالدار تھے کہ جن کو احساس تک نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی غریبی ہمارے پاس میں آئے گی. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ برسوں نسلوں تک ہماری نسلیں کھائیں گی, تب بھی ہماری دولت ختم نہیں ہوگی. مگر حالات ایسے بدل گئے کہ سب کچھ چلا گیا, رہنے کا مکان بھی نہیں رہ گیا, پیسے سب بدل دیے گئے, ان کے پاس میں کرنسی کا کچھ بھی نہیں رہ گیا. تب ایک ملینئر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بھیک مانگنی پڑے گی, اور آج دنیا کے آگے وہ بھیک مانگ رہے ہیں.
सीरिया की हालत तुम्हारे सामने है। आज दुनिया के सामने वो भीख मांग रहे हैं। उनके पास में दौलत थी, वो चाहते तो अपनी दौलत के जरिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को उठा देते। वो चाहते तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के नाम से यूनिवर्सिटियां कायम करके मुस्लिम नस्लों को बहुत आगे ले जाते और हमारे नाम की यूनिवर्सिटियां होती और हमारे बच्चे बगैर किसी रिश्वतों के दिए हुए अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के बड़ी डिग्रियां लेकर के पूरी दुनिया के लिए काम के बन जाते। मगर जब उनके पास में दौलत थी तो उन्होंने सिर्फ अय्याशी की, अपनी दौलत को अपना समझा, न किसी मुसलमान को हिस्सा दिया, न किसी मुसलमान का हक समझा, खुद अय्याशी करते रहे। तो आज इन अहवाल से गुजर रहे हैं कि अब दुनिया से भीख वो मांग रहे, कल उनको देनी चाहिए थी, बजाय उसके ये हुआ कि अब गरीब लोग अपने सदक़े फितर निकाल करके उनको पहुंचा रहे हैं कि लोग खिलाओ इन लोगों को, इसलिए कि उनके पास में पैसा नहीं है। तो कल तुम मालदार थे, आज तुम कैसे भीख मांग रहे हो? तुम्हें यह था कि दौलत हमारी है, हम जो चाहे कर ले जाएंगे। नहीं, दौलत सिर्फ खुदा की है, वही देता है, अपनी हिकमत से, अपने फैसलों से देता है। और तुम्हारा वर्क सिर्फ एक जाहिरी जरिया होता है। अगर रब न चाहे तो तिजारत के जरिए से तुम मालदार नहीं हो सकते, वर्क के जरिए से तुम पैसे नहीं कमा सकते। वो तो मेरा रब है कि सबब तुम कायम करते हो और कामयाबी तक वो पहुंचाता है। इसलिए सब कुछ उसी का है। इसलिए दुनिया में कामयाब होना हो तो उसके फैसलों को सामने रखो, दौलत को अपना मत समझो, यही समझो कि अल्लाह की है। कम से कम जितना मुतालबा उसका है ना, उसको पूरा करो और फिर शुक्रिया के तौर पे और भी आगे बढ़ो। मेरे मौला, तूने तो 2 पाउंड 50 कहा था ना 100 के ऊपर, 2 पाउंड 50 तेरे कहने से मैंने निकाल दिया और बाकी का 2 पाउंड 50 मैं अपनी चॉइस से तेरे रास्ते में निकालता हूं। मेरे मौला, सब तुम मुझे देना तो सब चाहिए था, मगर मैं अपनी जरूरतों से ऐसा नहीं कर सकता। तो 2 पाउंड 50 तेरे कहने से और 2 पाउंड 50 मैं अपनी चॉइस से तेरी बारगाह में देता हूं। तो मौला खुश हो जाता है कि चलो मेरे बंदे ने बहुत कुछ अपने पास रख लिया, लेकिन मेरा तकाजा भी पूरा किया है और जितना मैंने मांगा उतना और बढ़ा करके मेरे रास्ते में दिया है। तो नेमत जाती नहीं है। तो मेरा मौला फरमाता है कि हाँ, दूसरों का रिस्क मैंने उसके रिस्क के अंदर रखा था और फिर कहा था कि इतना निकाल के इन गरीबों को पहुंचाना कि वो उनका हक था, मगर मैंने तुम्हारे माल के अंदर रखा इम्तिहान के लिए कि अब तुम निकाल के उनकी जरूरत पूरा करती हो। अगर तुम करती हो तो रब खुश होता है, उससे ज्यादा तुम पूरा करते हो तो रब किसी और का भी रिस्क तुम्हारे अंदर मिला करके कहता है लो अब इससे भी मदद कर लेना, ताकि उसको उसका जरूरत का पहुंच जाए और तुझे सवाबन आखिरत में जन्नत मिल जाए। तो रब तबारक व तआला की तरफ से यह फैसला होता है। तो बंदे को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे कुछ तो होनी नहीं चाहिए। बजाय इसके आज दुनिया में देखो कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फर्ज हैं, एक पैसा तक ज़कात नहीं निकालते हैं और वो समझते हैं कि पैसे की ज़कात निकालेंगे तो हमारा इतना पैसा चला जाएगा और हम गरीब हो जाएंगे। अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए गरीबों का हक भी खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि मालदार नहीं, तुम मालदार नहीं हो। अगर तूने अपने 100 पाउंड में से 2 पाउंड 50 ज़कात नहीं निकाली तो तू ज़कात का 2 पाउंड 50 खा गया है। तू अमीर नहीं, तू गरीब है, इसलिए कि 2 पाउंड 50 ज़कात का गरीब का हक था, वो भी तू खा गया तो तू गरीब है, इसलिए कि तू ज़कात खा रहा है। तो ये मत समझो कि ज़कात सिर्फ दूसरों से लेकर खाई जाती है। नहीं, अपने माल से ज़कात न निकालो तो जो गरीबों का हक था वो तुमने खा लिया तो गोया तुम ही ज़कात खा रहे हो। सदक़े फितर तुमने नहीं निकाला तो सदक़े फितर तुम खा रहे हो। तो ये मत समझो कि गरीबों का हक रोक लेने से तुम कामयाब बन गए, बड़े जलील हो गए कि तुम अपने आप को मालदार कहलवा कर भी ज़कात खा रहे हो और सदक़े फितर खा रहे हो, इसलिए कि तुम उनका हक पहुंचा नहीं दो। काश ये समझ जाते ना तो ज़कात सभी लोग सही तरीके से अदा कर लेते। मगर
سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو انسان بھی کہا جائے. مسلمان تو کیا کہیں گے, کتنے ایسے نکمے ہوتے ہیں اپنی دولت کے بچانے کے معاملے میں کہ ان کو مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے, انسان بھی شمار کرنا بھی ان کے لیے یہ لفظ کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ ان کو انسان بھی کہا جائے کہ نہ کہا جائے. ایک کوا بھی ہے تو کھاتا ہے تو پہلے چلاتا ہے اور دوسرے کووں کو بلا کر کے ساتھ میں بیٹھ کے کھاتا ہے, اور تو اس سے گیا گزرا کہ رب نے تجھے دیا اور رب کہتا ہے کہ اتنا نکال کے دے اور تو اس ضرورت من کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو تجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا, تجھ سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ ایک ضرورت من کی ضرورت کو بھی تو پورا کرنا نہیں جانتا, مگر رب نے کہا کہ نکال اور اس کو بھی دینا نہیں جانتا, تو اس سے بڑا کمینہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان کہنا تو بہت اوپر کی بات ہے, ایسے لوگوں کو انسان کہنا بھی لفظ انسان کی بے حرمتی ہے کہ انسان انس سے بنا ہے, اور انس کے معنی محبت کے ہوتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے. کرو بیان یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کم نہ تھے, وہ ہما وقت عبادت کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا, درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو, اور اس انسان میں انس نہیں ہے جو ایک ضرورت مند کی ضرورت کو نہیں سمجھ پا رہا, ایک فقیر کے فخر کو نہیں جان پا رہا, ایک حاجت مند کی حاجت کو نہیں جان پا رہا ہے. وہ آدمی انس کے اندر آیا ہی نہیں, اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں کے جانب مائل کرتی ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں, اس کا حق ادا کروں, اس کا حق ادا کروں. جب محبت نہیں ہوتی ہے تو آدمی خود ہی کھا لیتا ہے, کسی دوسرے کو دینا ہی نہیں چاہتا ہے, تو وہ آدمی انس سے نکل گیا. تو انسان بنا ہے انس سے, یعنی جس میں محبت ہو, اور یہ ایسا نکما ہے کہ کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں اس کا, کسی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتا, تو انس اس کے پاس رہا ہی نہیں, تو ان سے نکل گیا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کتنے لوگ مسلمانوں میں اتنے نکما ہیں, اتنے نکما ہیں کہ وہ بخیلی کی اعلیٰ حد پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو مسلمان کہنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے لیے تو لفظ انسان بھی بے حرمتی کا باعث بن جاتا ہے کہ ایسوں کو انسان بھی کہا جائے نہ کہا جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی ملٹی ملینر آدمی ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دولت اتنی ہے, نسلوں تک میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آ سکتا, مگر حالات اللہ ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے, پاس میں کچھ نہیں رہتا, اور پھر اس کو بھی روڈ پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنی پڑتی ہے. اللہ نے کئی ایگزامپل بڑے ملکوں کے تمہارے سامنے کیے تھے, اسی وجہ سے کیے تھے کہ انہوں نے اپنی دولت کو اپنا سمجھا, مسلمانوں کا نہ سمجھا. حالانکہ یہ نہیں کہ عرب کا مسلمان ہے تو صرف عرب کو دے گا, نہیں, پوری دنیا کا مسلمان مسلمان ہے, اور مسلمان کے پاس دولت ہو تو مسلمان کی مدد جہاں تک کر سکتا ہو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بتاؤ دنیا میں ایگزامپل لا کر کے کہ مڈل ایسٹ کو اللہ نے بلینز نہیں ٹریلینز پاؤنڈ, جس کا حساب نہیں ہو سکتا, اتنے کا پیٹرول زمین سے مفت کا دے کر کے ان کو آگے بڑھایا تھا. انہوں نے کس کی مدد کی, کیا کیا دنیا میں؟ میں آگے بھی بیان کر چکا تھا کہ انہوں نے اپنے فتنوں سے, اپنے پیسوں سے فتنے قائم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. نہ کوئی مسلمان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی کہ لوگ آگے جاتے, نہ بڑے بڑے ادارے قائم کیے کہ لوگ اس میں پڑھ کے دین سیکھتے. جہاں بھی گئے فتنہ بپا کیا, مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا, غلط عقائد و نظریات کو پھیلانا چالو کیا, غلط قسم کی کتابوں کو چھاپ کر کے مسلمانوں کے بلیف کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. کچھ نہیں کیا, صرف پرابلم ہی پرابلم کیا ہے ان لوگوں نے. اب ایسے احوال بدلتے جا رہے ہیں کہ جو غریب ملک ہے اب وہ مالدار بن جائیں گے, جو مالدار ہیں اب وہ ان کے پاس سے بھیک مانگیں گے. ایسے ہی اوقات آئیں گے کہ اب سب لوگ مڈل ایسٹ والوں کو اپنی زکات کھلانا, اپنے صدقہ فطر کھلانا, اور یہ کہہ کے کھلانا کہ اب تک خدا نے تمہیں دیا تھا,
تم نے کسی مسلمان کا حق نہیں جانا، اب اللہ نے چین کو بدل دیا ہے، اب ہم نکالیں گے اور ہمارے پیسوں سے تم کھانا تاکہ ہم بتائیں کہ ہم نے تمہارا خیال رکھا ہوا تھا۔ تو چین بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ قرآن میں خداوند قدوس ایسا ایک واقعہ ہمارے سامنے لا کر کے بیان فرماتا، رب بیان فرماتا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ داہنے اور بائیں۔ اللہ نے ایک بستی کا ذکر فرما کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغ دیے تھے فروٹ کے کہ اس میں اتنا فروٹ آتا تھا، اتنا فروٹ آتا تھا کہ وہ کھاتے کھاتے تھکتے تھے، بیچتے بیچتے ملینئر بن گئے تھے، اتنا پیسہ کماتے بھی تھے کھاتے بھی تھے۔ اللہ نے اس بستی کی آب و ہوا ایسی کر دی تھی کہ وہاں مکھی مچھر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل معتدل آب و ہوا، اور کھانے کے لیے اللہ نے فروٹ کے ایسے درخت وہاں پیدا کر دیے کہ بس ان کی تو قسمت ہی بدل گئی، دولت بھی کما لیے، اور کھانے کے لیے فرما گیا کہ ان کے باغ ایسے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ٹوکری اور باسکٹ لے کر کے اگر وہ درختوں کے نیچے سے پاس ہونا تو وہ اینڈ کرے گا نا تو اس کا باسکٹ سے گرے ہوئے فروٹ کے ذریعے سے بھر جائے گا، اتنے باغ اور اتنا فروٹ اس میں آتا تھا۔ رب فرماتا ہم نے ان کو دیا تھا، اس بستی کو ہم آگے لانا چاہتے تھے کہ ان کو اٹھائیں تو باغ ہم نے لگا دیے، داہنے بھی باغ تھے بائیں بھی باغ تھے، مگر شکر گزاری ان پر لازم تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا، اس کی بستی کو تباہ کر دیا، متفرق کر دیا، ان بستیوں کو ویران کر دیا، وہاں سے ان کو بھاگ جانا پڑا اور اس باغ کو ہم نے جنگل میں تبدیل کر دیا، چین بدل گئی۔ باغ تھا جنگل تھا، اس کو منگل ہونا چاہیے تھا یا الٹا ہو گیا، منگل تھا اللہ نے اس کو جنگل بنا دیا، چین کو الٹ دیا پرابلم کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ان کے داہنے بھی باغ تھا، ان کے بائیں بھی باغ تھا، اور یہ ہم نے ان کے لیے قائم کیا تھا۔ اللہ کا ارشاد کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کی شکر گزاری کرو، شکر کرو اللہ کا، بس اللہ نے دیا ہے کھاؤ شکر ادا کرو، جو بھی اللہ نے کہا دیتے رہو، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے رہو، جیسے جیسے شکر کے طریقے ہیں اپناتے رہو، کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، شکر ادا کرو۔ پھر اللہ فرماتا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، اس رب نے ان کو دیا تھا، اور شہر کو اتنا پاکیزہ بنا تھا کہ ہوا بھی معتدل، مکھی بھی نہیں، مچھر بھی نہیں، سکون کے ساتھ میں ایک آدمی وہاں زندگی گزار سکتا تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اب پھر اس منگل کو ہم نے جنگل میں کیسے بدل دیا، جب انہوں نے شکر گزاری نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے منہ پھیرا، ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، شکر گزاری نہیں کی، تکبر میں آ گئے، اور نعمتوں سے کسی کا حق بھی انہوں نے ادا نہیں کیا، اور سمجھا کہ یہ تو ہماری محنت سے بنا ہے، کسی نے کیا دیا ہے، یہ باغ ہم نے لگایا، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے درخت لگائے اور یہ پھلا ہے، مگر نہ زمین اگا سکتی ہے، نہ پھل لا سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، سب میں رب کا حکم ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ میری محنت سے اگا، کچھ نہیں اگتا ہے، جو کچھ رب اگاتا ہے اس کے ساتھ رہو، اس کے حکم پر عمل کرو تو وہ چیز چلتی رہے گی، اور نہیں کرو گے تو پھر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، جب انہوں نے اعراض کیا، حکم پر عمل نہیں کیا، اترا گئے، تکبر کیا، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا نہیں کیا، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، تو ہم نے وہاں سیلاب بھیج دیا، فلڈ آ گیا۔ اور ظاہر سی بات نہیں نا بھائی، چھوٹا سا فلڈ ہو تو آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، بڑا سا فلڈ آئے نا تو سارے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کے چلا جاتا ہے، جیسے سونامی آتی ہے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو اپنے ساتھ میں ایسے لے کے چلتا ہے جیسے لگتا ہے کوئی کھلونا ہے اور پانی اس کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تو ہمارا رب فرماتا ہے کہ جب ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، وہ اترا گئے، تو پھر ہم نے فلڈ وہاں بھیجا، آیا فلڈ اور پورے درختوں کو وہاں سے اکھاڑ کر کے ان کی بستیوں کو ویران کر کے چلا گیا۔ سونامی آئی
سب کچھ اس نے تباہ و برباد کیا. اب نہ بستی ہے، نہ باغ ہے، نہ کچھ ہے، سب آگے پیچھے ہو گئے، اور جس کو جہاں مقام ملا وہاں چلا گیا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور ادھر سب کچھ مال تباہ و برباد ہو گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے باغ کو دو اور باغ میں بدل دیا. باغ کا لفظ باغ سے یہ صرف ان کو سکھانے کے لیے سبق کہ اس باغ کو جو منگل تھا اس کو جنگل میں بدل دیا، مگر قرآن نے ان کو سکھانے کے لیے کہ تم سمجھو کہ تمہارا باغ تھا، اس باغ کو ہم نے پھر دوسرا کیسا باغ بنا، یعنی کیسے جنگل بنایا. بجنتین ذواتی اکل خمط، جن میں بد مزہ میوہ، جنگلی ٹری اللہ نے لگا دیا. فلڈ گیا نا تو جنگلی ٹری وہاں لگ گئے. پتا نہیں جنگلی ٹری کھانے کے لائق نہیں ہوتے، اس میں فروٹ وغیرہ تو لگتا ہے مگر وہ اپنے لائق نہیں ہوتا ہے. وہ کانٹے دار پھل ہوتے ہیں، کانٹے دار پلانٹ ہوتے ہیں، وہ جنگلی کہتے ہیں بھائی یہ جنگلی بشش ہیں، اس کو کوئی آدمی ٹچ بھی نہیں کرتا ہے. تو ایسے پلانٹ وہاں اللہ نے گرو کروائے اپنے حکم سے، وہاں ایسے گرو ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں بد مزہ پھل والے یعنی جنگلی پلانٹ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس پر کانٹے دار پھل آنے لگے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، بیری کے پتے، اس کے درخت، وہ پلانٹ وہاں نکل گئے، جنگلی پودے کے جنگلی پودے ہو گئے. اب اس سے پہلے لوگ ان بستیوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، یار یہ بستیاں کتنی خوبصورت ہے، کیسے باغ ہیں، کیسے نہریں ہیں، یہاں کے لوگ کتنے عیش کے ساتھ میں جیتے ہیں، اللہ نے کن کو کتنا نوازا ہے. لیکن جب حکم کے خلاف گئے تو میرے رب نے اس باغ کو جنگل سے بدل دیا. فرما پھر ہم نے جنگلی پودے وہاں کھڑے کر دیے. اب کوئی بھی وہاں آتا اور دیکھتا تو بستی بھی نہیں تھی، لوگ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، جہاں جگہ میری جان بچانے کے لیے وہاں چلے گئے. اور اس جگہ پر ساری آب و ہوا خراب ہو گئی فلڈ آنے کی وجہ سے. پتہ تو چلتا ہے کہ بھئی بیماریاں پھیل جاتی ہے، جانور مرتے، یہ مرتا ہے، اور زیادہ بیماریاں پھیلتی ہے. سب ہوا قدورت اور گندی ہو گئی، اور صرف جنگلی پلانٹ وہاں نکل آئے، جنگل بن گیا. منگل تھا اور اللہ نے چین کو پھرایا تو کیا بنا دیا؟ جنگل بنا دیا. اللہ نے خود قرآن میں تعبیر فرما کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے دیا ہے تو یہ چین ایسی ہی چلتی رہے گی. ہم سیدھا چکر بھی چلاتے ہیں اور تم پرابلم کرو تو اس چکر کو الٹا بھی چلا سکتے ہیں. اور اللہ نے بہت سارے ملکوں میں چلا کر کے بتایا، اور اب بھی بہت سارے ملکوں پر ایسے چکر چلیں گے کہ جو مالدار تھے وہ غریب ہوں گے، اور جو غریب ہیں وہ ان کو بھیک دیں گے. اس لیے کہ ناشکر گزاروں کے لیے ایسی ہی سزا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، تاکہ آخرت کی سزا تو اس کی جگہ پر ہے مگر دنیا میں بھی ان کے لیے عبرت کا باعث وہ بن جائے. اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اس کو جو ناشکرا ہو، جو ناشکری کرتے ہیں ہم ان کو سزا دیتے ہیں. اور ان کو جو ہم نے سزا دی نا کہ ان کے منگل کو ہم نے جنگل بنا دیا، سیدھا چکر گھومتا تھا اس کو الٹا گھما دیا ان کی ناشکری کی بنیاد پر، تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت مل سکے کہ اللہ نے نعمت دی ہو تو اس نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اس میں دخل مت کرنا، اس میں بخیلی مت کرنا، حکم پر عمل کرتے ہوئے جانا، تو رب تمہاری جنگل کو بھی منگل بنا دے گا. اور ایسا نہیں کیا تو یہ یاد رکھنا کہ خدا نے عبرت کے طور پر یہ واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ابھی ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Today's topic is on being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and being thankful of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, in particular wealth. Being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings that He has given us is necessary upon every person.
And we should also make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He grants us the ability to be grateful and thankful. In the hadith of Prophet ﷺ, he taught us a short dua, which the translation of which is, "O Allah, help me remember you, to be grateful to you, and to worship you in an excellent manner." So you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He assists you to be grateful and thankful, that you can truly be grateful and thankful of the blessings that He has given you. This is why you make the dua to Allah subhanahu wa ta'ala, so you can truly be grateful. And we can only be as grateful as possible, or as much as we can, because we will always be indebted to Allah subhanahu wa ta'ala for His favors, and we can never fulfill this level of gratefulness. The true level of gratefulness, we cannot truly fulfill it. We can only do as much as we can. That's why we should do as much as we can in terms of being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you were to count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you would not be able to enumerate them. You would not be able to count the number. And Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed mankind is most unjust and ungrateful. So generally mankind is ungrateful, that Allah subhanahu wa ta'ala gives them all of these blessings, gives them everything, gives them the sustenance, and still despite that they are not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. They are the contrary, they are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and they feel that all of it is through their own efforts and nothing is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we should always, on our actions, we should always be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the ability to be grateful and to be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala in an excellent manner. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that follow the right course, seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, and give glad tidings among each other. And then the Prophet ﷺ said that verily none of you will enter paradise by his deeds alone. So you will not go to Jannah by your deeds alone. They said that not even you, O Messenger of Allah ﷺ. So the Prophet ﷺ said that not even me, unless Allah subhanahu wa ta'ala grants me His mercy. So in this hadith, we understand from this hadith that our deeds can only take us as far as possible. It can only take us to a certain point. Beyond that is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why we should remain humble and submissive to Allah subhanahu wa ta'ala, that we can only do as much as is in our ability. But despite that, Allah subhanahu wa ta'ala accepts our actions, even though our actions are generally incomplete and we are not able to fulfill the actions as they should be. Despite that, Allah subhanahu wa ta'ala is merciful and He accepts our actions and He forgives our shortcomings. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should not be thinking that we've done these deeds, we've given the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is it. You have to be submissive to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and you should remain humble at all times, because it is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It is because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He will accept your good deeds, and it's because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that you will enter into Jannah. So we should acknowledge and appreciate these blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala for assistance and for help. In particular, assistance and help to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. In the dua the Prophet ﷺ taught us, in the one portion of this dua is that, O Allah, give me the ability to be grateful to you. So we should make this dua, we should learn this dua and make this dua constantly, so that we can truly be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for all of these blessings that He has given us. And if you look in the lives of the companions radiallahu anhum, if you look in their lives, in particular the life of Sayyidina Umar radiallahu anhu, you can see the humility of Sayyidina Umar. That despite the Prophet ﷺ having said, when Sayyidah Aisha asked the Prophet ﷺ that, is there anyone whose deeds are equivalent to the stars? And the Prophet ﷺ said, yes, it is Sayyidina Umar radiallahu anhu whose deeds are equivalent to the stars. This means that his deeds were accepted. And if his deeds were accepted, that's why they are equivalent to the stars. If the deeds of someone is not accepted, then they cannot be equivalent to the stars. So the deeds of Sayyidina Umar are accepted. But despite that, when Ramadan ended, he used to cry so much, and he used to say that I don't know if I am from the accepted or if I am from the rejected. The one who knows his fasts are accepted, this person will be happy on Eid. This person will be happy at the end of Ramadan, but I am unaware if my deeds or if my fasts are accepted or not, and if I will be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala or not. This is the humility of such great people, that despite them knowing their ranks, despite the Prophet ﷺ having stated that their actions are accepted, they were still always humble and they were always submissive, and they knew the shortcomings that they had,
they knew that because it is only the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that deeds can only take you so far. It is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that will ultimately, it is because of this mercy that a person will gain the ultimate salvation. And this is why the Prophet ﷺ said that we should always make dua. And he says supplication, dua is the essence of worship. Is the essence and foundation of worship, because you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts these good deeds, despite the fact that many of our deeds have many shortcomings. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and this is why dua is emphasized in every good place, at every good point. In particular, at the time of iftar, dua is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Also, this is why we are told to make dua, that we fast, but we are told to make dua so that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our deeds. It is Allah subhanahu wa ta'ala who gives these blessings, including wealth. And it's Allah subhanahu wa ta'ala who can take this wealth away. Just as He gave it, He can take it away. If you're ungrateful, then Allah subhanahu wa ta'ala will take away this wealth. Or if this wealth is not taken away, then there will be severe punishment, as stated in the Quran. If a person is not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, then he will see the severe punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. He will feel the severe punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala? Being grateful or showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, it can be by being submissive to Allah subhanahu wa ta'ala and being content on what you have. Even if you have very little, being content and being submissive to Allah that He has given you this at the very least. And in addition to this, you can be grateful with the tongue by actually thanking Allah subhanahu wa ta'ala and acknowledging the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And in addition to this, you can also be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala with your limbs, by performing acts of worship. If you worship Allah subhanahu wa ta'ala, it shows that you are submissive to Allah subhanahu wa ta'ala, and you are obedient you are showing obedience. And because of this is also showing gratefulness, this is also showing gratitude, this is also being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And the best way that a person can show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala is by doing all of these. That being grateful in your heart, showing gratitude in your heart, having great thankfulness in your heart for the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Then also thanking Allah subhanahu wa ta'ala with your tongue, with your words, and also thanking Allah subhanahu wa ta'ala with your limbs by carrying out these acts of worship. This is the best way of showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And also in another narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us to look at those who are below us rather than looking at people who are above us in terms of materialistic things. Because if we look at those who are below us, then we realize that how much Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. And if we look at those above us, then we feel that we have very little, despite the fact that we have a lot in comparison to someone else. This is why we should always be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you're not grateful, then Allah subhanahu wa ta'ala will take everything away. For example, in the Quran, the story of the people of Sabah, the story is quite detailed. But the story illustrates that you can lose all of your blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given you if you turn away from Allah subhanahu wa ta'ala and you're ungrateful. That they had gardens, they had fruit gardens and a lot of fruit, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless them with so much of this dunya, and their fruits and their gardens were full of crops and fruits, and all of it was blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. It was all a bounty of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah had given them. Allah says that He had granted those people gardens, and this was a sustenance of Allah subhanahu wa ta'ala, and told them to be grateful. Allah sent many prophets to them to guide them so that they worship Allah subhanahu wa ta'ala and do not turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. But they did not listen to these prophets, and instead they were ungrateful. They felt that it was their efforts that allowed their place to be beautiful, their gardens to be beautiful, but they did not realize that it was Allah subhanahu wa ta'ala who gave them all of these blessings. So then Allah subhanahu wa ta'ala sent a flood, a punishment for them, and because of this all of their gardens were ruined, and these gardens were then converted into, you can say, wild or jungle or forest. It was converted from beautiful gardens into a forest or a jungle. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that we converted their two gardens into gardens that produce bitter fruit, bad fruit. And it was basically wild. Allah subhanahu wa ta'ala converted beautiful fruits, beautiful garden, into wild forest and jungle, because these people were ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and they thought that it was only their effort. So in the end, you must be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and you should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts your deeds. And it's because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that we will attain salvation. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.